لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين منبر نور پر جلوہ باد علماء اکرام، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، چند ایام اور باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے ماہ رمضان المبارک جلوہ فگن ہو جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر جو ہے جگہ جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں جو ہے 4 حرمت والے مہینے بنائے، مگر پورے قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کسی مہینے کی فضیلت، یعنی نام لے کر کسی مہینے کی فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، سوائے جو ہے ماہ رمضان المبارک کے۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بیان کی، نام لے کر بیان کی، اور بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی کہ ماہ رمضان المبارک اور مہینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی شان یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر جو ہے قرآن مجید نازل ہوا ہے، قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا جو ہے ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور سال کا دل جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اگر یہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو
تو پورا سال جو ہے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اب اس حدیث پاک پر آپ غور کریں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک دل ہے، ماہ رمضان المبارک دل ہے، سال کا دل ہے، اور اگر یہ مہینہ سلامتی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے گزرا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پورا سال تمہارا جو ہے سلامتی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ گزرے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ جو ہے یہ مہینہ سلامتی کے ساتھ گزرے، اچھائیاں کرتے ہوئے گزرے، نیکیاں کرتے ہوئے گزرے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ اب اپنے آقا کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر جلوہ گر تھے اور آپ کی ظاہری زندگی میں جو ہے ماہ رمضان المبارک آتا تھا تو میرے آقا اس مہینے کا استقبال کس طریقے سے کرتے تھے، اس مہینے کا استقبال کس طریقے سے کرتے تھے؟ ہم اور آپ تو جیسے پچھلا مہینہ گزرتا ہے اسی طریقے سے جو ہے ہم ماہ رمضان المبارک کو بھی سمجھتے ہیں اور اسی انداز میں گزار دیتے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا استقبال اس طریقے سے کرتے تھے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نکلتا تھا، جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نکلتا تھا وہیں سے جو ہے میرے آقا یہ دعا کرنے لگتے تھے کہ مولا جو ہے مجھے ماہ رمضان المبارک تک پہنچا، مجھے ماہ رمضان المبارک تک پہنچا۔ اور جب ماہ شعبان کے آخری ایام آتے تھے، جب ماہ شعبان کے آخری ایام آتے تھے تو میرے آقا صحابہ اکرام کو جمع کرتے تھے، صحابہ اکرام کو جمع کرتے، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے میرے آقا صحابہ اکرام کے مجمع میں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے اور صحابہ اکرام کو جو ہے ماہ رمضان المبارک کی مبارک بادی پیش کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کا انداز تھا استقبال کرنے کا۔ اب یہ فضیلت کیوں بیان کی جاتی؟ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک ہم کسی چیز کی حقیقت کو نہیں جانیں گے تب تک اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے بار بار اپنے صحابہ کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جس طریقے سے ماہ محرم ہے، جس طریقے سے ماہ سفر ہے، جس طریقے سے ماہ ربیع الاول ہے، اس طریقے سے ماہ رمضان المبارک نہیں ہے۔ جس طریقے سے تم کو گزارتے ہو اس انداز میں، اس طریقے سے جو ہے ماہ رمضان المبارک کو نہ گزارو، اس طریقے سے ماہ رمضان المبارک کو نہ گزارو۔ اس لیے بار بار جو ہے میرے آقا نے اپنے صحابہ کے سامنے جو ہے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کیا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے 3 عشرے ہیں، 3 عشرے ہیں۔ 1 سے 10 تک ایک عشرہ، 11 سے 20 تک جو ہے دوسرا عشرہ، اور 21 سے جو ہے 29 یا 30 جو ہے یہ تیسرا عشرہ ہے۔ اب ان تینوں عشروں کے اندر جو ہے الگ الگ خصوصیت ہے، تینوں
अशरों के अंदर जो है अलग अलग खुसूसियत रखी गई है। पहला अशरा जो है रहमत वाला है, यानी इसके अंदर जो है अल्लाह ताला की रहमतें जो है कसरत के साथ नाजिल होती हैं। और दूसरा अशरा जो है मगफिरत वाला है, दूसरे अशरे के अंदर जो है कसरत के साथ लोगों को जो है मगफिरत का परवाना मिलता है। दूसरे अशरा के अंदर कसरत के साथ जो है मगफिरत का परवाना मिलता है। और तीसरा अशरा जो है उसके अंदर जो है कसरत से लोगों को जहन्नम से आजादी मिलती है। जहन्नम से आजादी मिलती है, यानी जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। और कैसे लोगों को आजाद किया जाता है? ऐसे लोगों को आजाद किया जाता है कि जिनके ऊपर जो है जहन्नम वाजिब हो चुकी हो, जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो, ऐसे लोगों को जो है माह रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जो है जहन्नम से आजाद किया जाता है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अब इस हदीस पाक से हम और आपको मालूम क्या हुआ कि पहले अशरे में जो है ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का फजलो करम मांगना चाहिए, ताकि उसकी रहमतें जो है हमारे घरों पर, हमारे अहले खाना पर, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास में जो है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल जो है कसरत के साथ हो, ताकि हम पूरी साल जो है उसी रहमत में नहाते रहे और आसानी के साथ जो है हमारा पूरा साल जो है गुजर जाए। और दूसरा अशरा जो मगफिरत वाला है, इसके अंदर जो है कसरत के साथ जो है मगफिरत, तौबा व इस्तगफार करना चाहिए। तौबा व इस्तगफार करना चाहिए, ताकि जो है हम मगफिरत का परवाना हासिल करने में कामयाब हो जाए, मगफिरत का परवाना हासिल करने में कामयाब हो जाए। और तीसरा जो अशरा है जिसमें जहन्नम से आजादी का परवाना मिलता है, उसमें जो है जहन्नम से पनाह कसरत के साथ मांगना चाहिए, ताकि जो है जहन्नम से आजादी का परवाना मिल जाए। और अगर हमने माह रमजानुल मुबारक की कद्र नहीं की और इन चीजों को नहीं हासिल कर पाया, तो मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसको माह रमजानुल मुबारक मिले और वो जो है मगफिरत का परवाना ना हासिल कर पाए, अपने आप को जन्नती ना बना पाए, उसकी नाक जो है खाक आलूद हो। यानी ये ऐसा महीना है कि अगर मिल जाए इंसान को तो उसकी कद्र करते हुए जो है इन नेमतों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने के अंदर जो है अल्लाह ताला बेशुमार जो है अपनी नेमतों को नाजिल करता है, अपनी नेमतों को नाजिल करता है। यहां तक कि हदीस पाक के अंदर आता है कि जैसे ही माह रमजानुल मुबारक का चांद निकलता है, जैसे ही माह रमजानुल मुबारक का चांद निकलता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब पूरा महीना जो है जहन्नम का दरवाजा नहीं खुलेगा, पूरा महीना जब तक शव्वाल का चांद नहीं होगा तब तक जो है जहन्नम का दरवाजा नहीं खुलेगा। और जन्नत का दरवाजा पूरा महीना 24 घंटा हर पर हर लम्हा जो है खुला रहेगा, बंद नहीं होगा। और यहां तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका ने फरमाया कि जैसे ही माह रमजानुल मुबारक का
چاند نکلتا ہے شیاطین کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ آخر یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں عطا فرماتا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں اپنے بندوں کو کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ میرا مولا چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تقوی والے بن جائے۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ اب تو تم جو ہے نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، عبادت والے بن جاؤ۔ اب تو بن جاؤ جو شیاطین تم کو بہکایا کرتے تھے، وسوسوں میں ڈالا کرتے تھے، میں نے ان کو جکڑ دیا۔ اب تو تم کو صرف جو ہے اپنے نفس سے مقابلہ کر کے مسجد تک جانا ہے۔ اب شیاطین جو ہے تم کو نہیں بہکائیں گے، صرف تم کو جو ہے اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب اگر انسان اب بھی جو ہے اپنے نفس سے مقابلہ کر کے مسجد تک نہ جائے، اچھائیوں والے کام تک نہ جائے، اچھا کام نہ کرے، برائیوں کو نہ چھوڑے، تو سوچ لو میرے مسلمان بھائیوں کہ اس کا نفس جو ہے نفس امارہ جسے کہا جاتا ہے، نفس امارہ جو ہے اس کے اوپر پورا حاوی ہو چکا ہے۔ وہ شخص جو ہے نفس امارہ کا غلام ہو چکا ہے، وہ شخص نفس امارہ کا غلام ہو چکا ہے۔ اور جو نفس امارہ کا غلام ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے دنیا میں جو ہے ہر چیز آسان نظر آتی ہے آخرت سے، کیونکہ وہ غافل ہو جاتا ہے۔ آخرت کی جو قدر ہوتی ہے اس کی نظر میں وہ چیز آتی ہی نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ماہ رمضان المبارک۔ اور ماہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک جو ہے اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آتا ہے، اور مہمان کا ہمیشہ جو ہے استقبال کیا جاتا ہے، اس کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ اگر ہم آنے والے مہمان کی قدر نہیں کریں گے، اس کا اچھے سے استقبال نہیں کریں گے، یا اس کے لیے انتظامات نہیں کریں گے، تو وہ مہمان جو ہے شکایت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شکایت کرتا ہے کہ میں فلاں کے مکان پر گیا تھا، اس نے جو ہے میری عزت نہیں کی، میری قدر نہیں کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک بھی اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آتا ہے، اور اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی، تو ماہ رمضان المبارک بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ مولا، میں فلاں کے مکان پر گیا تھا، اس نے جو ہے میری قدر نہیں کی، میری عزت نہیں کی، اس لیے جو ہے اس شخص کو مولا تو جہنم میں ڈال دے، مولا جہنم میں ڈال دے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھنا، ماہ رمضان المبارک جس کی شکایت کر دے گا، جس کے خلاف مقدمہ کر دے گا، وہ شخص جو ہے میرے آقا کی شفاعت سے بھی محروم ہو جائے گا، وہ شخص میرے آقا کی شفاعت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، نزہۃ المجالس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ قیامت کے دن جو ہے کچھ فرشتے جو ہے ایک شخص کو بے دردی کے ساتھ جو ہے مارتے ہوئے میزان کے قریب لائیں گے، مارتے ہوئے میزان کے قریب لائیں گے، اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ جو ہے اس کو مارا جا رہا ہوگا، اور وہ شخص میرے آقا کی طرف جو ہے آسرا لگائے ہوگا۔ وہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ اللہ کے محبوب جو ہے میری مدد کر دے، میری سفارش کر دے۔ اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے
اس شخص کا درد جو ہے دیکھا نہیں جائے گا۔ میرے آقا پہنچیں گے اور عرض کریں گے اے فرشتوں، آخر اس شخص کو جو ہے اتنا بے دردی کے ساتھ کیوں مارا جا رہا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی زندگی کے اندر جو ہے ماہ رمضان المبارک آتا تھا، ماہ رمضان المبارک آتا تھا، یہ ماہ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا تھا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ جیسے پہلے گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا اسی طریقے سے جو ہے یہ ماہ رمضان المبارک کے اندر بھی ڈوبا رہتا تھا۔ اب وہ شخص میرے آقا سے فریاد کرے گا کہ یا رسول اللہ آپ میری سفارش کر دیں۔ میرے آقا کو رحم آ جائے گا، اور جیسے ہی میرے آقا سفارش کے لیے جو ہے آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے روک دے گا کہ اے محبوب آپ اس شخص کی جو ہے سفارش نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے خلاف جو ہے ماہ رمضان المبارک نے جو ہے مقدمہ کیا ہے، کیونکہ اس کے خلاف ماہ رمضان المبارک نے مقدمہ کیا ہے۔ اب میرے آقا فرمائیں گے کہ اے شخص جس کے خلاف جو ہے ماہ رمضان المبارک مقدمہ کر دے گا، میں اس کی جو ہے ہرگز جو ہے سفارش نہیں کروں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیو آپ سوچیں، آپ تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ سوچیں کہ ہماری بھی زندگی میں ماہ رمضان المبارک آتا ہے، ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر گناہ والے کام چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم نیکیوں کی طرف جو ہے زیادہ سے زیادہ مائل ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم نمازوں کی پابندی کرنے لگتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت کرنے لگتے ہیں؟ کیا ہم ماہ رمضان المبارک کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ اگر جو ہے ماہ رمضان المبارک نے ہمارے خلاف مقدمہ کر دیا، پھر ہم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا نے تو صاف فرمایا ہے کہ قرآن مجید بھی شفاعت کرے، مطلب قرآن مجید اور ماہ رمضان المبارک یہ دونوں جو ہے شفاعت کریں گے، اور جن کے حق میں یہ دونوں شفاعت کر دیں گے اس کا بیڑا جو ہے پار ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو شفیع قرآن مجید بھی ہے اور ماہ رمضان المبارک بھی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو اب دیکھو ماہ رمضان المبارک کا جو ایام ہے، جو دن ہے، اس کا ہر پل پل جو ہے عبادت ہے، اور یہ خصوصیت کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ اور مہینے میں تو کچھ وقت مقرر کیے گئے ہیں، مقید کیے گئے ہیں، جو صرف وہی پل جو ہے عبادت میں شمار ہوتے ہیں، مگر ماہ رمضان المبارک کا ہر پل جو ہے عبادت ہے، ہر پل جو ہے عبادت ہے۔ آپ سحری کر رہے ہیں تب بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ افطاری کر رہے ہیں تب بھی جو ہے آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ نماز ادا کر رہے ہیں تب بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ جو ہے سو رہے ہیں تب بھی آپ عبادت میں ہیں، آپ جو ہے تراویح ادا کر رہے ہیں تب بھی عبادت میں ہیں، آپ تراویح کے انتظار میں بیٹھے ہیں تب بھی جو ہے عبادت میں ہیں، آپ فجر کے انتظار میں جو ہے اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں تب بھی جو ہے آپ عبادت میں ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا ہر پل جو ہے عبادت ہے، اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اس کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے، زیادہ سے زیادہ
نیکیاں کمانے کا موقع ہے، اور میرا مولا تو اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے جو ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک فرض کو ادا کر لیا، اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا، تم کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے ایک نفل، ایک سنن ادا کر لیا تو تم کو فرض کا ثواب دیا جائے گا۔ اس طریقے سے نیکیاں جو ہے لٹائی جاتی ہیں ماہ رمضان المبارک کے اندر، اس طریقے سے میرا مولا جو ہے نیکیاں لٹاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے مقدر پر ناز کرے کہ ایک بار پھر جو ہے ہم اور آپ کو ماہ رمضان المبارک ملا، اور اس کی قدر کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے پورا مہینہ جو ہے عبادت کے ساتھ جو ہے گزارے، عبادت کے ساتھ گزارے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ اور ماہ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے جو ہے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے، جس طریقے سے پہلے لوگوں پر فرض تھے اسی طریقے سے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ ماہ رمضان المبارک ہم کو متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے۔ اب یہ روزہ شریعت کے اندر کہتے کس کو ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے عبادت کی نیت سے نہ کچھ کھانا پینا اور اپنے آپ کو جو ہے جماع سے روک رکھنا، اسی کا نام جو ہے روزہ ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو اب اگر ہم نے عبادت کی نیت سے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو جو ہے بچائے رکھا تو ہم جو ہے روزہ دار ہوئے، ہم روزہ دار ہوئے۔ مگر اب میرے مسلمان بھائیوں، صرف کھانا پینا چھوڑ دینا اور اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث رکھنا، تو ایسے روزے کے اندر جو ہے نورانیت نہیں آتی۔ ایسے روزے کے اندر یعنی صرف کھانا پینا چھوڑ دینا اور گالی گلوچ کرتے رہنا، جو غلط باتیں ہیں اس کو بکتے رہنا، غلط کام کو کرتے رہنا، تو اس سے جو ہے روزے کی نورانیت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر آپ اپنے آپ کو جہاں پر کھانے پینے سے روکتے ہیں، وہیں پر جو ہے برائیوں والے کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکے، یعنی اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھیں، اپنے ہاتھ کا بھی روزہ رکھیں، اپنے پیر کا بھی روزہ رکھیں، جہاں پر آپ اپنے پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب آنکھ کا روزہ یعنی غلط چیز کو دیکھنا، ہاتھ کا روزہ غلط کام کرنا، پیر کا روزہ غلط کاموں کی طرف جانا، تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بھی روکنا چاہیے، بچانا چاہیے، تاکہ جو روزے کی نورانیت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے، وہ بھی حاصل ہو جائے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، کھلے عام ہم کھاتے پیتے رہے، شریعت کا لحاظ نہیں کیا، جیسے عام دنوں میں ہم چلتے ہیں گٹکا کھا کر یا پان کھا کے یا اور چیزیں کھا کر، ہم روڈ پر، بازار میں، گھر میں، ہر جگہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، کسی بھی بات کی فکر نہیں ہوتی، تو میرے مسلمان بھائیوں ایسا ہرگز نہ کریں، ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ بہت ہی
سخت کام، مطلب سختی سے جو ہے ہم کو پکڑانے والا کام ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری پکڑ جو ہے بہت سخت ہوگی. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچایا تو یقیناً جو ہے ماہ رمضان المبارک کی جو برکت ہے وہ ہم کو حاصل ہوگی. نزہت المجالس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ بخارا کے اندر جو ہے ایک مجوسی رہا کرتا تھا. ادب دیکھیں کہ جو روزے کا ادب کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں ہیں بلکہ ادب کرتے ہیں، ان کو کیا انعام حاصل ہوتا ہے. بخارا کے اندر جو ہے ایک مجوسی، یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کو مجوسی کہا جاتا ہے. تو ایک مجوسی رہا کرتا تھا، اس کا جو ہے ایک بیٹا تھا. ایک دن جو ہے وہ مسلمانوں کی بازار میں جو ہے بیٹھ کر کچھ کھا رہا تھا، اور مہینہ جو ہے ماہ رمضان المبارک کا چل رہا تھا. تو جیسے ہی اس کے باپ نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے بازار کے اندر مسلمانوں کے سامنے کھا رہا ہے اور مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہے، تو اس شخص نے جو ہے اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور کہا کہ کمبخت، تجھ کو اتنا علم نہیں ہے کہ مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہے اور تو ان کے سامنے جو ہے بیٹھ کر کھا رہا ہے. تجھ کو جو ہے ادب کرنا چاہیے، ان کے سامنے بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے. اور جیسے ہی ایک تماچا مار دیا. اب بیٹا بھی کہتا ہے کہ آپ بھی تو ادب نہیں کرتے، آپ بھی تو ماہ رمضان المبارک کے اندر کھاتے ہیں. تو اس لڑکے کے باپ نے کہا کہ یہ بات تو ضرور ہے کہ میں ماہ رمضان المبارک کا ادب نہیں کرتا، مگر میں کھاتا ہوں تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں. اب یہ معاملہ جب ہو گیا، اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے اسی مجوسی کا انتقال ہو گیا. اسی مجوسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے ایک پڑوسی نے جو ہے خواب کے اندر اسی مجوسی کو دیکھا. اور کیا دیکھا کہ وہ مجوسی جو ہے جنت میں ٹہل رہا ہے، جنتی لباس اس کے جسم پر ہے، اس کے سر پر جو ہے جنت کا تاج سجا ہوا ہے. اب اس پڑوسی نے تعجب کے عالم میں پوچھا کہ آخر تجھ کو جو ہے جنت کیسے مل گئی؟ تو دنیا کے اندر جب تک تھا تو مجوسی تھا، آخر تجھ کو جنت کیسے ملی؟ آخر تو کس طریقے سے جنت کے اندر چلا گیا؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ جو میں نے ماہ رمضان المبارک کا ادب کیا تھا اور اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کیا تھا، اس کے بدلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری ایام میں جو ہے ایمان جیسی دولت عطا فرما دی. ایمان جیسی دولت عطا فرما دی، یعنی ماہ رمضان المبارک کی برکت سے جو ہے اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز مل گئی. اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان مل گیا اور وہ شخص جو ہے انتقال کر گیا. اب اسی ادب کے بدلے میں، ادب کرنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے اندر ڈال دیا. تو یہ ادب ہے، یہ ادب ہے کہ جس نے بھی ماہ رمضان المبارک کا ادب کیا اس کو جو ہے ضرور برکت حاصل ہوتی ہے، اس کو ضرور فیض ملتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں، تلاوت کریں اور اچھے کام جتنے بھی کر سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ کریں. عام دنوں کی طرح جو ہے ماہ رمضان المبارک کو ہرگز نہ گزاریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.